الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. آمنت بالله، صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، اللہ جل مجدہ نے جتنی بھی مخلوق پیدا فرمائی جو آپ کے ساتھ رہ رہی ہے، جس کو آپ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھتے، اگر اللہ پاک چاہتا تو ہر انسان کو علیحدہ علیحدہ سیارے اور دوسری جو مخلوق ہے ان کو بھی علیحدہ علیحدہ دنیاؤں میں پیدا فرماتا کہ ملاقات ہی نہ ہوتی۔ ان کا یہاں پیدا ہونا اور آپ کے ساتھ رہنا، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کی آزمائش کی جاتی ہے کہ آپ کس طرح کا تعلق رکھتے ہیں اس سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملائکہ، انبیاء تو کجا، فرشتے، آپ علیہ السلام نے درختوں، چرند پرند، جانداروں کے حقوق بھی بیان فرمائے اور فرمایا کہ جو ان کو پورا نہیں کرے گا قیامت والے دن اس کی پوچھ ہوگی اور اس کو بدلہ دینا پڑے گا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عذبت امرأۃ، کہ ایک عورت کو، مسلمان عورت کو اس لیے عذاب دیا گیا کہ اس نے اللہ پاک کی ایک مخلوق بلی، جس کو ہم تو کچھ نہیں سمجھتے، جب انسان کو ہم نہیں سمجھ رہے کچھ تو دوسرے جانداروں کی کیا ہے اہمیت ہمارے نزدیک۔ لیکن فرمایا کہ اس نے اس کا حق ضائع کیا، اس کو کھانا نہ دیا، اس کو باندھ دیا، اور فرمایا کہ اس عورت کو، مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود اس کو عذاب دیا گیا جہنم میں، آخرت میں، قبر میں، برزخ میں، وہ عذاب میں ہے۔ کیا اس نے ایک بلی پر ظلم کیا، اس کا جو حق تھا وہ اس کو نہیں دیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگی حالت میں بھی یہ درخت نہ کاٹو، ایسے ہی بندہ گزر رہا ہے تو وہ درخت نہ کاٹے، خام خواہ کے درخت پتوں کو ضائع نہ کرے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ اللہ پاک کی ایک مخلوق ہے۔ ضرورت ہو تو اللہ پاک نے، کیونکہ پیدا یہ چیزیں انسان کے لیے کی ہیں،
پیدا ہی یہ چیزیں انسان کے لیے کی ہیں تو وہ استعمال تو کرے. زمین آسمان سے لے کر ہر چیز جو ہے، جانور ہیں دیکھیں وہ انسان کے کام آتے ہیں، سواری کے، چمڑے کے، لباس میں، اس کے علاوہ جو ہے کھانے اور پینے میں. لیکن اس کو یہ اجازت نہیں کہ وہ ان کا حق ضائع کرے، ان پر ظلم کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معمولی جانداروں کے اور درختوں کے اور دوسری مخلوق کے حقوق بیان کیے اور فرمایا جو ضائع کرے گا اس نے گویا اللہ کو ناراض کیا. تو مخلوق میں یعنی انسانوں میں، ہم رشتہ داروں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے زیادہ حق بیان فرمایا والدین کا. فرمایا اللہ کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ حق جو ہے وہ والدین کا ہے. اور والدین کیا کرتے ہیں؟ پیدا تو نہیں انہوں نے کیا، لیکن اللہ پاک نے ان کو ذریعہ بنایا بندے کا دنیا میں آنے کا. اور والدہ کا جو ہے درجہ بلند کیا کہ وہ مشقت کاٹتی ہے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے والدین کو ناراض کیا اور مجھے راضی کیا، میں اس شخص سے پھر بھی ناراض ہوں. اور جس نے مجھے ناراض کیا اور والدین کو راضی وہ رکھے، میں اس شخص سے راضی ہوں. مطلب کہ دنیاوی معاملات کی بات ہو رہی ہے. تو جب مخلوق کے حقوق اتنے ہیں، والدین کا جو حق پورا نہیں کرتا اس کے لیے جہنم کی وعید، جنت کے دروازے بند ہیں. تو جو اللہ پاک نے سب سے افضل ہستی پیدا فرمائی، جو انسانوں میں بھی، فرشتوں میں بھی اور انبیاء میں بھی، رسولوں میں بھی اس کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ جان سکتے ہیں کہ جب وہ ہستی بہت اونچی ہے، ان کا مرتبہ بہت اونچا ہے، تو اب ان کا جو حق ہے، ان کے جو حقوق ہیں وہ بھی سب سے بلند، وہ بھی سب سے بڑے. تو جو ان کا حق ضائع کرے گا وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو یہ ابھی ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، یہ ہو گیا ہے کافی جگہوں پر. تو اس میں سب سے پہلی چیز تو یہی بنتی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز ہے وہ ان کو دے دیں. خوشی منانا وہ ایک اور درجہ ہے، مستحب ہے، ثواب کا کام ہے. کوئی بندہ ختم دلاتا ہے، کوئی بندہ میلاد کراتا ہے، تو یہ ثواب کا کام ہے کہ وہ اپنی خوشی منا رہا ہے، اپنے آپ علیہ السلام کے ایصال ثواب کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے، اپنی نجات کے لیے. لیکن جو چیزیں حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ مجھے دے دو، یہ میری ہیں، جو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے، ان کو دے دو، جو ان کی بنتی ہیں، ان کی چیزیں ہیں، آپ پر فرض ہے کہ وہ آپ لوٹائیں. جب آپ وہ چیزیں نہیں دے رہے ان کو، تو پھر تو بندہ سب سے بڑا ظلم کر رہا ہے کہ سب سے بڑی ہستی اللہ نے جو پیدا کی مخلوق میں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. سب کے حقوق ایک طرف، آپ علیہ السلام کے حقوق ایک طرف. تو آپ سب سے پہلی چیز اس بندے کو، اگر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی منانا چاہتا ہے، اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو حقوق ہے وہ ان کو واپس دے اگر وہ اس نے رکھے ہوئے ہیں. جیسے آپ کسی بندے کے پیسے رکھے ہوئے ہیں، اس کے مال پر قبضہ کیا ہوا ہے جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے، وہ اس کے مال پر قبضہ ہے، اس کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، اس کے پیسوں پر قبضہ کیا، وہ آپ دے نہیں رہے، لیکن آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، وہ بندہ بڑا اچھا ہے، میں اسے بڑی محبت کرتا ہوں.
اور حالانکہ آپ نے اسی کے حقوق دبا کے رکھے ہوئے ہیں، آپ دے نہیں رہے ان کو، تو وہ کس قسم کی محبت ہے؟ وہ آپ کا پڑوسی ہو، رشتہ دار، آپ نے اس کی زمین قبضہ کر لی، آپ نے اس کے پیسے لے لیے، آپ اس پر ظلم کر رہے ہیں اس کے حقوق پر، اور ساتھ ہی آپ کہتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو ایسے معاملات میں تو وہ بات نہیں سنی جائے گی، نہ ہی وہ کوئی محبت کا دعویٰ وہ سچا ہوگا. تو علماء نے، بزرگوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے رائٹس اور حقوق ہیں جو ان کو دیے جانے چاہیے واپس. اگر بندے نے نہیں دیے، اگر بندہ ضائع کر رہا ہے، تو میلاد شریف کا، ربیع الاول شریف کا سب سے بڑا تحفہ وہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے حقوق اور رائٹس ان کو دے دیں واپس. آپ دوسرا تو جو کریں گے وہ تو ثواب ہے، نہ کریں کوئی گناہ نہیں. کوئی میلاد مناتا ہے، ختم کراتا ہے، وہ ثواب کا کام ہے، کوئی نہیں کرتا پھر بھی کوئی گناہ نہیں. لیکن جو آپ علیہ السلام کے حقوق نہیں دے گا جو ضروری ہے، وہ بندہ گناہ گار ہوگا. وہ سب پر واجب ہے، ساری امت پر، گناہ گار ہو نیک ہو. تو وہ انہوں نے فرمایا مشائخ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 حقوق ہیں بڑے بڑے، اور بھی ہیں لیکن 5 جو ہیں بڑے بڑے حقوق. ہمیں جب وہ بھی نہیں پتا ہوگا تو دیں گے کیسے؟ سب سے پہلا حق فرمایا حضور علیہ السلام کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور یقین بندے کا کامل ہو. سب سے بڑا یقین، سب سے بڑی بات پر یقین، ان کی بات پر یقین ہو سب سے. وہ سب سے سچے انسان ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے رسول، ان سے سچی بات کس کی ہو سکتی؟ تو سب سے پہلا رائٹ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایمان کامل ہو آپ پر، کہ آپ ہی اللہ کے رسول، آپ ہی اللہ کے نبی، آپ کی بات پر سب سے زیادہ یقین ہو. وہ کیسے پتہ چلے گا کہ سب سے زیادہ یقین؟ وہ ایسے پتہ چلے گا، آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں نماز پڑھنے میں تمہاری کامیابی ہے. اب ایک بندہ فجر کی نماز ہی نہیں پڑھی تو اس نے شیطان کی بات پر یقین کیا، نفس کی بات کو مان لیا کہ نفس نے کہا آرام کرو، دل میں ڈسٹربنس ہوگی، صحت خراب ہوگی. شیطان کہہ رہا نہیں، وہ کوئی خیر ہے، کچھ نہیں ہوگا. ادھر حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تمہاری کامیابی ہے، تمہاری تباہی ہے اگر نہیں پڑھو گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کو کتنا یقین، کتنا ایمان اور کتنا اس کا پکا عقیدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ وہ ایک بات فرما رہے ہیں، یہ دوسری بات کے وہ پیچھے ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا مثال کے طور پر کہ حرام سے بچو، حرام میں نقصان ہے. اب یہ امتحان آ جاتا ہے کہ آپ کا حضور علیہ السلام کی بات پر زیادہ ایمان ہے، ان پر ایمان ہے، یا کہ حرام مال پر ایمان ہے. آپ نے صاف فرمایا بھائی سود نہ کھانا، شراب نہ پینا، ڈرگز نہ لینا، یہ واضح چیزیں ہیں شریعت کی. لیکن شیطان یہ دکھلاتا ہے کہ اس میں فائدہ ہے تمہارا، اس میں بڑا لطف ہے، مزہ ہے. اب وہ مقابلہ ہو گیا کہ آپ علیہ السلام کی بات کو آپ زیادہ ویلیو، زیادہ وزن دے رہے ہیں، یا شیطان اور نفس اور دنیا اور بندوں کی بات. آپ علیہ السلام فرمائے داڑھی رکھو، شیطان کہتا ہے نہ رکھو، والدین کہتے ہیں نہ رکھو، بیوی کہتی ہے نہ رکھو. اب تو بیوی اور وہ آپ علیہ السلام کی محبت کا مقابلہ آ گیا، لوگوں اور آپ علیہ السلام کی محبت کا مقابلہ آ گیا. اسی طرح دوسری چیزیں جو ہے کچھ تو ضروری ہے، داڑھی یہ تو سنت ہے، لیکن کچھ چیزیں حرام فرض قسم کی ہے، جیسے نماز ہو گئی، صلاۃ ہو گئی، حرام رزق ہو گیا، اس سے بچنا فرض ہے. تو یہ ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کس پر زیادہ یقین رکھتے ہیں. Who do you really believe on? What value you give to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? That is his first right, to believe on him more than everyone else, more than anyone else. Your iman, your faith on him should be the highest. So if he is saying one thing, Shaitan is saying the other thing. He is saying one thing, Shaitan is saying the other thing. People are saying another thing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is saying another thing. Now it is the test time. It's no use
Yeah, I love Rasulullah very much, but I'm going to follow shaitan. This is no value. This is nifaq. Because actually, who you follow, who you believe. So, first right of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is that your belief, your faith on him is the most complete and the most high. That anyone says whatever, you give value to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saying that no, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said so he said, don't give preference to dunya, give preference to akhirah. Me and you, like headless chickens, are running behind dunya, be it halal or haram. No, not concerned even that. That level is also gone. Rat race, at least running. It's not concerned. Deen, akhirah is a part-time thing for. It's like part-time, whenever we are free. It's like Hindus have their concept of religion. Christians celebrate Christmas and then they are free. Other religion, but Islam is the name of totality. It says that your God, your Lord is Lord 24 hours, 7 days a week, 365 days actually in the year. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is your prophet in the mosque, in the street, in your office, in your business, in your bedroom, in wherever you are. He is the prophet, he is the guide, his guidance. So you cannot treat his deen or the deen of Allah or the rules of Allah subhanahu wa ta'ala as a part-time thing, that okay, now this is my private life, this is my social life, and in social life I follow whomever. No, Allah subhanahu wa ta'ala said, Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kaffa. O believers, if you have believed, then enter Islam in totality. Don't stay actually half you are something else, half you are something else. This is the attribute of munafiqeen, that when people are partying, you are partying with them. You are drinking with them, you are dancing with them. When people are praying, you come and pray with them. In Surah Al-Baqarah, this attitude of two-faced attitude, the Prophet Allah subhanahu wa ta'ala mentioned about munafiqeen. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا إِنَّا مَعَكُمْ. When they meet the pious and believer, they say, we are with you, we are with you. We are with you. We are with you. We are also, we love deen, we love Rasulullah. Oh, yes. And when they are with their own kind meaning munafiqeen, that who do bad deeds, who are doing drinking and doing zulm and other bad and evil things, they say, oh, we are really belong to you. We are just joking with them. We just make them happy. Oh, they are good people. But really, we are of your kind. Allah subhanahu wa ta'ala says, Allahu yastahzi bihim. That they think they are joking with my righteous people, my deen, my messenger. It is really Allah is putting them in this situation that they are joking with themselves really. They are fooling themselves. So in the month of Rabiul Awwal, the first thing which you must do is to return the rights of Prophet sallallahu alaihi wasallam back to him. And what is his first right is having iman upon him. The complete iman, that you believe upon what he says the most. He says interest is not good. Now you say, no matter I get millions, for me it is like a swine, it is a pig. Because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said so. He says alcohol, he says salat on time, he says rights of parent, rights of wife, rights of other, right of non-Muslim, meaning that you give value to the prophetic, you have your belief upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teaching. She is the highest. This is his right actually. And he sallallahu alaihi wasallam said, La yu'minu ahadukum. None of you can be a believer unless he brings his desire in line with what I have brought from guidance, with my guidance. So Rabiul Awwal Sharif का जो है सबसे बड़ा अमल इसमें ये है कि बंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकूक को
جو ہے ادا کرے اگر اس سے سستی ہو رہی ہے. وہ میں نے آپ کو بتایا وہ 5 حقوق ہیں. دیکھیں جو کسی ماں باپ کا حق نہ ادا کرے وہ جنت میں نہیں جائے گا, بیوی کا حق نہ کرے جنت میں نہیں جائے گا, کافر کا حق نہ ادا کرے جنت میں. تو حضور علیہ السلام کا حق جو ضائع کرے گا, نہیں ادا کرے گا, وہ کیسے جائے گا؟ وہ کیسے اس کی محبت ہے؟ تو وہ 5 ہیں. اس میں سے پہلا میں نے آپ کو بیان کیا آج کہ حضور علیہ السلام پر اور آپ کی بات پر سب سے زیادہ پکا یقین ایمان ہو. آپ علیہ السلام نے جھوٹ میں نقصان ہے, آپ کو مجھے فائدہ نظر آئے, لیکن حضور علیہ السلام سچے ہیں. آپ علیہ السلام فرمانے غلط نظر نہ دیکھو, یہ پورنوگرافی نہ دیکھو, یہ غلط عورتوں کو نہ دیکھو, ننگی تصویریں نہ دیکھو, اس میں نقصان ہے. اب شیطان 1000 دفعہ کہے, دوست کہے, میرا نفس کہے نہیں اس میں فائدہ ہے, میں کہوں نہیں, حضور علیہ السلام جو فرما رہے ہیں وہی سچی بات ہے, اسی میں فائدہ ہے, اسی میں فائدہ نہیں. تو یہ پتہ چلتا ہے ایمان کا. اسی طرح پھر سنت پر عمل, اسی طرح جو جتنی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں کہ ان کو ویلیو دینا, اس کے مقابلے میں جب پتہ چل جائے یہ تو پھر بندہ اس سے ناراض ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ, تو انہوں نے ایک حدیث کوئی بیان کی کہ حضور علیہ السلام جب فرمایا چھینک آئے تو یہ کہنا چاہیے یرحمک اللہ, اس طرح کی کوئی. تو ان کا بیٹا تھا ایک, تو اس نے آگے کچھ بات کر دی. آپ نے حدیث سنائی, اس نے کہہ دیا نہیں کچھ بات کر دی, نہیں ایسا بھی کر لو. آپ پوری زندگی اس سے بولے نہیں, ناراض رہے. فرمایا کہ میں نے تمہیں حضور علیہ السلام کا فرمان سنایا, تم آگے اپنی جسٹیفیکیشن دے رہے ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنی بات پر یقین آ گیا, اپنے عقل پر یقین آ گیا, اپنے نفس پر یقین آ گیا. آپ اس سے ناراض رہے پوری زندگی. تو یہ محبت کا درجہ ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہوتا ہے, پھر جو بھی چیز آپ کے مخالف ہو, حضرت ابوبکر اور عمر دیکھیں اپنے بیٹوں کے گلے کاٹ ڈالے, اپنے رشتہ داروں کو جو ہے وہ اپنا, جب نبی علیہ السلام جب جنگ میں وہ آئے مخالف, انہوں نے یہ پرواہ نہیں کی یہ رشتہ دار ہے, یہ برادری ہے. ہمارے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم حضور علیہ السلام کو اللہ جل مجدہ کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم اپنی برادری کے پیچھے جا رہا ہے, کوئی اپنے پیسے کے پیچھے جا رہا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں آپ کے کام آنے والی نہیں. قبر میں کون کام آئے گا؟ آپ کو پتہ ہے آپ علیہ السلام کا چہرہ نظر آئے گا, وہاں یہ پیسہ نہیں نظر آئے گا, یہ دوست کو چہرہ نہیں دکھایا جائے گا, بیوی نہیں دکھائی جائے گی. تو اس لیے یہاں ہی ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے, اس میں سیکھ لیں کہ کیسے اس کو اچھے طریقے سے گزارے. ہمارے پاس کچھ ہدایات ہیں بزرگان دین, سیدنا عبدالعزیز دباغ, شیخ ابوالحسن شاذلی, سیدنا عبدالقادر جیلانی, ان لوگوں نے جو نصیحتیں کی کیسے یہ مہینہ گزارنا چاہیے, کہ اس مہینے میں نبی علیہ السلام کو کس طرح بندہ خوش کر سکتا ہے. تو اس کی کچھ یہ درس بعد میں بھی ہوگا شمائل کا, ویسے بھی آپ ویب سائٹ سے بھی لے سکتے ہیں. اللہ پاک ہمیں اس بڑی نعمت کا جو حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا اس مہینے میں, ہمیں شکر کرنے کی اور اس کی قدر کرنے کی, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم